نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگے۔ اس لیے زبان سے کچھ الفاظ نکل نہیں رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے اور رحیم و کریم بھی ہے، ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے الفاظ سکھا دیے، جو کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازم نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جملہ جس میں آپ نے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے توبہ بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو الفاظ خود اللہ تعالی نے سکھائے ہیں نا، اس لیے ان الفاظ میں توبہ کرنے سے قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی اس کو قبول فرما لے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جیسا کہ پیچھے آیت نمبر 30 میں واضح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نیب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ ایک طرف تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر بھیجنے کے بعد اس منزل کے حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہوگا۔ چونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے۔ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی یہ غلطی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو شیطان کے بہکانے سے شیطان کے بہکانے سے ایک خاص وقت تک محدود سمجھ لیا، یعنی اس وقت سے لے کر اتنی وقت تک یہ ایک حد ہے، ادھر تک ہی ہو سکتا ہے بس یہ حکم، اتنا یعنی کہ محدود سمجھ لیا انہوں نے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کا ہرگز ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم چونکہ یہ قصور بھی ایک پیغمبر کی شایان شان نہ تھا، اس لیے اسے بعض آیت میں گناہ یا حکم عدولی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر توبہ کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ساتھ ہی زیر نظر آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اس طرح آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي
هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔